إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز سامعین، اور یہ تقریباً سارے چہرے میرے دلی طور پر محبت کرنے والے اور اکثر جو ساتھی ہیں وہ جو جانتے ہی ہیں، میرے انتہائی معزز جنہوں نے میری نہ کوئی علمی حیثیت ہے نہ ویسے کوئی قابلیت ہے. عبداللہ اسلم ربانی صاحب نے 2-3 پچھلے پروگراموں پر مجھے بلایا لیکن میں نہیں آ سکا. پھر انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا کہ جس طرح میں انکار ہی نہ کروں. انہوں نے درس ہی میرا رکھ دیا. پھر مجبوری تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی محبت کرنے والے ساتھی بلائیں اور بندہ نہ جائے. باقی ماشاءاللہ اگر آپ نے خطاب سننا ہے تو صدر محترم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، شاندار خطاب کرتے ہیں. ہمارے یوتھ فورس کے صدر ہیں تنویر شاکر صاحب. بہرحال آپ کی محبت ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو انشاءاللہ بتا کے جاؤں گا. تو میں نے ایک قرآن مقدس کا مقام پڑھا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو زندگی گزارنے کا ایک منشور اور طریقہ دیا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے کوئی نہ کوئی اپنا بڑا بنایا ہوا ہے. ہر بندے کا علم سیکھنے کا، دین کو سمجھنے کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمارا سب کا دشمن. قاری صاحب، شیطان ہمارا سب کا دشمن. بھائی مختار، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا عرصہ پہلے یہاں پر جب قاری افضل محمدی صاحب چھوڑ کے گئے تو پھر جمعے کے لیے خطیبوں کی ضرورت پڑتی تھی. اس وقت زلزلہ آیا تھا، تو اس زلزلے کے بعد میں نے ایک جمعہ ادھر پڑھایا تھا، بڑے عرصے کی بات. پھر الحمدللہ اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ ایک 9 سال نوجوان اللہ رب العزت نے ریاکاری سے بچائے. ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ آپ کے لیے عبداللہ اسلم صاحب کسی نعمت سے کم نہیں. بہرحال تو میں بات کر رہا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن آپ کو شاید یہ عجیب لگے گی بات کہ باقاعدہ طور پر اس کے فالوورز ہیں. باقاعدہ شیطان کو پوجنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ شیطان ہے، لیکن ان کا دماغ کا لیول، ان کے اوپر برائی کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر شیطان کی عبادت کرتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود. اور کئی ہمارے ماشاءاللہ نوجوان اتنا سادے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے موٹر سائیکلوں پر ڈیوڈ لکھا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ڈیول ورشپر باقاعدہ اس کو کہتے ہیں شیطان کی عبادت کرنے والے. باقاعدہ ایک مذہب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جھوٹ پر موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے شیطان کو مانتے ہیں. تخیلات میں ایک بندہ ادھر جاتا ہے، اس کے ذہن میں جو شیطانی سوچ آتی ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے. اب بھائی بیٹا وہ نعت پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل نے کہا بھی میرا سلام آخری ہے، آپ کے بعد میں وہی نہیں لے کر آؤں گا. یعنی کہ خاتم النبیین رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ختم نبوت کے ڈاکو بھی موجود ہیں مرزا قادیانی کی شکل میں. آپ اس گاؤں میں بھی دیکھیں گے 1 2 4 گھر آپ کو قادیانی کو مل جائیں. نہیں تو ان کا نظریہ رکھنے والے، پتہ ہے جھوٹا نبی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کے فالوور بھی آپ کو اس دنیا میں موجود ملیں گے. جتنے بھی ہندوؤں کو دیکھ لیں، کتنے ہندو ہیں، تعداد ہی نہیں. ہمیں نہیں معلوم کتنی تعداد میں، کروڑوں میں ہندو. پتہ بھی ہے خود مورتی بناتے ہیں،
خود ہی اس کو بنا کر سجاتے ہیں، خود ہی پوجا کرتے ہیں۔ شعور کے اس لیول پر ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں غلط ہے، لیکن کہتے ہیں ہم کیسے چھوڑیں، ہمارے بڑے کرتے رہیں۔ تو اس وجہ سے ہر دنیا میں، ہر مذہب میں بدھ مت ہیں، سورج کو پوجنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، سورج کو پوجنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، دنیا میں موجود ہیں۔ چاند کو پوجا کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی لیول ہے، اس نے اپنا کوئی نہ کوئی رہنما، کوئی نہ کوئی اپنی ہستی ایسی بنائی ہوئی ہے جس سے وہ رہنمائی لیتا ہے اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے۔ لیکن قربان جائیں ہم اس اللہ کی ذات پر جس نے ہمیں سب سے اعلیٰ عرفہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ماڈل بنائے۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یقین کیجئے ہم سجدے میں پڑ جائیں نا، صرف ایک اللہ کی اس بات کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور اہل توحید کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ مالک کا احسان اتنا بڑا ہے، اگر ہم یہودی نصارہ عیسائی کے کسی کے گھر پیدا ہوتے تو ماں باپ کو دیکھ کے وہی کچھ کرتے۔ یہ اس مالک کا احسان ہے، اس اللہ کا کرم ہے کہ جس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب میرا اور آپ کا آگے مشکل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا مسلمان، وہ آزاد نہیں، اس کی آزادی ختم ہو گئی۔ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی نکیل اگر ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، بچہ اس کو ادھر کو لے جائے وہ ادھر کو چلے جائے گا، ادھر کو لے جائے وہ ادھر کو چلے جائے گا، اس کو بٹھا دے وہ بیٹھ جائے گا، اس کو کھڑا کر دے کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے مسلم، ہم آزاد نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا استغفر اللہ معاذ اللہ، کچھ لعین خواتین نے، لعین کہتے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہو، کچھ لعین خواتین نے آزادی مارچ کیا، اس میں بے حیائی کے پوسٹر لگائے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، بڑی گستاخانہ باتیں کی، لیکن ماشاءاللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کسی ایک حکومتی نمائندے کے اندر غیرت نہیں جاگی کہ ان بے غیرت، بے حیا اور لعین قسم کے ایجنڈا کرنے والی خواتین کو اور جو ادھر بیٹھے میسج دے رہے ہیں ان میں سے کسی ایک فرد واحد کو کوئی سزا دیتے یا کوئی ایکشن ہی لیتے، کوئی غیرت ہی نہیں۔ جب انسان کے اندر غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو پتا سادہ سا بندہ ہوں، آواز سمجھ آ رہی نا کرنا دیا، تو خطاب کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اگر سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ یہی کافی ہے۔ تو ہماری جو سب سے پہلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن اگر آج ہم اس نبی کا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار گئے تو پھر ہماری اصل موج لگے گی مرنے کے بعد سے۔ یہ تو زندگی گزر جائے گی۔ کتنے ہمارے بزرگ تھے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آج میں بیٹھا ہوں کل آپ کو اطلاع ملے گی کہ امیر صاحب فوت ہو گئے، آج وہ جنازے پر، جس میں خواہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن یقین کیجئے مسلمان کی زندگی اصل میں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس زندگی میں آپ کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بندے کو لے جائیں باہر اکیلے میں، دیکھنے کو سکھ بھی ملے نظر آ رہے ہوں گے، صحت بھی ہوگی، لیکن کئی دکھوں کا وہ مارا ہوگا، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بہن کا مسئلہ ہے، کسی کا والد کینسر میں پڑا ہوا ہے، کوئی خود بیمار ہے، کسی کی بیٹی بیمار ہے۔ جہاں مرضی چلے جائیں، جتنے بندے آپ نکال کر لائیں گے نا، ایک کا دکھ سنیں گے دوسرے کا بھول جائیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو سارا دن ایسا ہوتا ہے۔ پہلا مریض دیکھتے ہیں ٹینشن ہوتی ہے، یار ایڈا مریض بیچارہ پتہ نہیں کتنا سروائیو کر رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں تو کو پیسے بھی ہے ایسی کہ نہیں، اسی تو لے لے اپنا 500۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جب دوسرا مریض آتا ہے پہلا بھول جاتے ہیں کہ یار ان سے کچھ بھی نہیں ہے مقابلے جنی تکلیف۔ تو میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں ہم جتنے بھائی بیٹھے ہیں، قاری صاحبان بیٹھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، فاضل نوجوان سعید محمدی صاحب بیٹھے ہیں، کسی بندے کو پوچھ لیں الگ سے جا کر اس کو کہ یار کیسے حالات ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دیندار شکر ہی کرتا ہے، شکر ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ پوچھیں کہ یار کوئی معاملات
20 مسئلے نکلیں گے، دیکھنے کو ہنس رہا ہے، تقریریں بھی کر رہا ہے، صبح و شام جا رہا ہے، آ رہا ہے، بندے یہ دیکھ رہے ہیں بڑا یار فٹ پاٹ، لیکن اندر کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہر بندہ دکھ میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ میں عمران خان والا گھبرانا نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث اگر آج سمجھ آ گئی نا، صرف ایک، یہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، ساری دنیا کے غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں آپ کو نرم لگنے لگ پڑیں گی۔ آپ کو ذہن بن جائے گا کہ یہ دکھ تکلیفیں آنی ہی آنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ہے، جو مومن ہے، مسلمان مومن ہی ہوتا ہے۔ ہماری کرتوتیں الگ گال ہیں، کسی کی اچھی ہیں، کسی کی برے ہیں، اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے والا بنائے۔ آمین۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو مومن ہے اس کا مال، پہلا کیا فرمایا؟ ترتیب آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے قاری صاحب، اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد۔ پوری دنیا میں یہ 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ مال کا ہے، دوسرا انسان کی جان کا ہے، تیسرا بندہ جیتا کس کے لیے ہے، کماتا کس کے لیے؟ اولاد کے۔ انہیں بابے نے پوچھے، بھائی سویر تو شام تک کی تک کے کھانا کل تو ڈاکٹر صاحب تانوں کی دسیے، پیچھے 4 نیانے چھٹ کے آئے ہیں، مجھے تو 50-100 روپے روز ہو، میرا کام چل رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے میرے بچے کی فیس ہی 2000 روپے مہینے بعد ہے، کہاں سے دینے؟ یہ بابا جی کو پوچھ لے، بچہ اب بھی ساتھ، ڈیوٹی لگی ہوئی۔ یہ رشتے جڑے ہیں، یہ محبت کا وہ معیار ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ کسی سے پوچھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا 60 سال کے بزرگ کام کر رہے ہیں، بابا جی ایس عمرے بھی لگے، خیر آ پتر تینوں کی دساں، منڈے والے چھوٹے چھوٹے ہے تے دھیاں ماشاءاللہ سر نو آئیاں پئیاں، آخر انہاں دا بھی تو کچھ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ اولاد ہے۔ آج ہمارے ماشاءاللہ یہ بچے نوجوان ہو جاتے ہیں نا، ابا جی تسی کی کیتا، ابا جی تسی کی کیتا؟ یقین کیجئے جس نے یہ کہہ دیا نا، اس کو چاہیے تھا وہ ڈوب کے مر جاتا اپنے باپ کو یہ بات کہنے سے پہلے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اف ولا تنہرہما وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ او میرے رب کو ماننے والو، جو کہتا ہے نا ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ساتھ اللہ فرما رہے ہیں وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اگر مجھے رب ماننا ہے تو پھر اس بابے کو تکریم کی جگہ، عزت کی جگہ دینی ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، اس کی حیا کرنی ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو کہ 3 ہی پوری دنیا میں مسئلے۔ پہلا مسئلہ معاش کا ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے آدھے غم کم ہو گئے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ یار بیماری آ گئی، آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ نے کہا اچھے ڈاکٹروں کھا لو بھائی، پنڈ میں کام نہیں چلتا، شہر لے جاؤ۔ پیسے اگر نہیں ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ یار شہر لے جاواں گا، 1000 روپے ڈاکٹر دی فیس ہے، کتوں دینی؟ اتھوں ہی کام چلاؤ یار، کوئی ٹوٹکا لاؤ، کوئی مسئلہ کرو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے اس وقت۔ اس کے بعد ہماری جان ہے، جب تک کارڈ نکل رہی ہے نکال رہے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کسی کے گوڈے بیچارے کے بند ہیں، اتنے اللہ کا شکر کہ کرسی نہیں نظر آ رہی، شہراں تے کرسیاں دی لائن لگی ہوئی مسیتاں، کرسیاں دی لائن۔ پھر انسان کی جان ہے اور پھر اولاد ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، مومن بندے کی یا جان یا مال یا اس کی اولاد، ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش سے 2-4 رہتی ہے۔ یا بندہ خود بیمار ہے، یا اولاد کی پریشانی ہے، یا مال کی پریشانی ہے۔ ان 3 مسئلوں میں پوری زندگی الجھا رہتا ہے، پوری زندگی۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ فوت ہو کے اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں باقی رہتا۔ یہ ہے موج۔ اگر ہم تکلیف میں واویلا کریں، دکھ کریں، ہائے ہائے کریں، اللہ کی ناشکری کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو درد ہو رہی ہے، وہ کہے یا اللہ کی مینوں مصیبت پاتی ہے، کیڑے رولے نو مینوں پاتا، سارے دکھ میرے واسطے ہی رکھے تھے۔ یہ بات کہنے سے اس کا کوئی کم ہو جائے گا، پر رب ناراض ہو جائے گا۔ جو دکھ آیا اس پر رو لے، کوئی بات نہیں، لیکن رب کے گرے نہ کرے، رب کے شکوے نہ کرو۔ کیا ملے گا شکوے کرنے سے؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ کا درد نہیں کم ہونے لگا، لیکن رب کو ناراض کر لو گے۔ اس رب کو جس نے تجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، سب کچھ تمہیں عطا کیا، تم اس رب کو
گلے دیتے ہو مجھے کیا دیا ہے، ساری زندگی بھوک افلاس۔ ایک بندہ ایسا بھی تھا جس نے بڑا مان کر لیا تھا، سنی ہوئی حدیث آپ نے علماء سے، ساری زندگی ایک گناہ نہیں کیا، ایک گناہ 500 سال کی زندگی میں، اللہ نے کہا جا میری رحمت نہ جنت چلا جا۔ وہ کوئی بیچارہ بہت سمجھدار سیانا سے، انہوں نے کہا یا اللہ ساری زندگی کام گناہ دا ایک نہیں کیتا، لوگ ہی اپنی مرضی نہ مرضی زندگی گزار دے رہے، میں تو ایک گناہ نہیں کیتا تے حالے بھی تیری رحمت نہیں جنت جانا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو صاحب کرنا، میں کہا ہاں جی میں تو صاحب نہ جنت جانا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بلایا، ایک پلڑے میں صرف یہ جو آنکھ ہے نا ڈیلا جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا آپ، ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھی اور 500 سال کی عبادت ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں رکھی ہوئی آنکھ اتنی بھاری ہوگی 500 سال کی عبادت کم پڑ گئی، پھر سجدے میں گر پڑا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو واقعی قادر ہے۔ یہ نعمتوں کی قدر ہی نہیں کرتے ہم، پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں سے گلے شکوے، اگلے بندے کو دیکھ لے انہیں کدی نماز نہیں پڑھی، مسیتیں نہیں پڑھیا تو لکھاں چ کھیڈن دیا، میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھدا، روزے بھی رکھدا، ساری مصیبتاں میرے واسطے۔ وہ بھائی خوش ہو جا، خوش ہو جاؤ کہ تم اللہ کے کاغذوں میں موجود ہو۔ یہ دکھ اور تکلیفیں کیا ہے؟ ایک بادشاہ تھا بڑا سمجھدار، اس کا وزیر تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا یار مجھے ایک انگوٹھی پہ ایسی تحریر لکھ کے دو جب میں بڑا خوش ہوں نا، بڑا خوش ہوں، تو جب میں وہ تحریر پڑھوں نا تو وہ میری خوشی مجھے کم لگنے لگے، وہ خوشی کی جو بہت تیزی کی لہر شدت ہو نا وہ کم ہو جائے، اور وہی تحریر ایسی ہو کہ جب میں غم میں مبتلا ہوں نا، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، تو جب میں اس فکرے کو پڑھوں نا میرا وہ غم ہلکا ہو جائے۔ اس نے نا ایک انگوٹھی بنوائی، اس پر لکھیا کہ یہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ کیا لکھا؟ یہ وقت تو گزر ہی جائے گا۔ غم تکلیف کی رات آتی ہے نا پھر صبح چڑھ ہی جاتی، بچے کو تکلیف ہوتی ہے نا رات کو، بڑی لمبی رات لگتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، کہنا یار شکر ہے یار دن تے چڑھیا، ہن کسے پاسے لے جا۔ جب اس نے بنائی نا، جب بادشاہ نے بڑے خوشی کے لمحات میں ہونا نا، اس نے ایسے دیکھنا انگوٹھی پر، اس کی خشکی کی وہ شدت کم ہو جانی کہ یار یہ ٹائم ہن لنگھ ہی جانا، اور جب بڑی تکلیف میں ہونا نا، بڑے غم میں، تو اس نے پھر کہنا یار اوہو کوئی گل نہیں، اے ٹائم تے لنگھ ہی جانا۔ تو میرے بھائی میں نے آپ کو آج جو سبق پڑھانا ہے نا، آپ نے اور میں نے زندگی پتہ کیسے گزارنی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنے غم اپنی خوشیاں ویسے کر لو جیسے اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ ایک دن آئے گا ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور اس دن ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ جب ہم غم پر صبر کریں گے نا، بڑی تکلیف آئے تو ہم کہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یقین کیجئے وہ جنت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ یہ دنیا کے غم ایک لمحے میں بندہ بھول جائے۔ ربانی صاحب وہ حدیث سنی ہے آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو بلائیں گے، بیان تو مدنی صاحب کا ہونا ہے، ہم نے بس گپ شپ لگانی ہے، دین نہیں وہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ ٹائم میں دس دے گھر صاحب نیڑے لگ جائے، مدنی صاحب اندروں ساتھ دے، پھر میں نال ہی کام مکا داں گا 15-16 منٹ۔ بات کہاں چل رہی تھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے جس نے ساری زندگی کبھی سکھ ہی نہیں دیکھا ہوگا، ساری زندگی دکھ، نہ کبھی بھوک سے، نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، نہ بچوں کا معاملہ، ساری زندگی بیماریاں، دکھ، افلاس، غربت دیکھ کے مر گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرشتے کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے یار جاؤ اس کو نا ذرا جنت کے اندر سے ایک غوطہ لگا کے لاؤ۔ کہاں سے؟ جنت کے اندر سے۔ فرشتہ اس کو لے کے جائے گا، بس جنت کی جھلک دکھائے گا، ایسے وہ جنت کی جھلک دیکھے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو واپس لا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اب اللہ اس کو پوچھیں گے جس نے دنیا میں ایک سکھ نہیں دیکھا ایک لمحے کے لیے، اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے زندگی کیسے گزاری؟ اب وہ کہے گا اللہ دنیا میں مجھ سے زیادہ سکھی کوئی بھی نہیں تھا، غم ہوتا گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دکھ تکلیف بھوک افلاس
مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ نصیبے والا خوش انسان تھا تو وہ میں تھا. ہوا کیا ہے؟ ایک جنت کی جھلک اور 70 سال کے غم سب بھول گیا. اور یقین کیجئے دوسرا وہ شخص جسے زندگی میں کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، مال عطا اللہ نے کیا، اولاد عطا کی، غم دکھ تکلیفوں کا اس نے کبھی نام نہیں سنا. ساری دنیا کا سب سے سخی انسان کو اللہ رب العزت بلائیں گے اور اللہ فرشتے سے کہیں گے اس کو بس جہنم کا دیدار کلا کے لے آ، غوطہ دلا لے آ. ایک لمحہ جہنم کو دیکھے گا اور واپس اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے میرے بندے بتا زندگی کیسے گزاری. وہ تڑپ اٹھے گا، کہے گا یا اللہ ساری زندگی سکھ ہوتا گیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، دنیا میں مجھے جیسا دکھی کوئی نہیں تھا. یہ کب ہوگا؟ جہنم کی ایک جھلک دیکھنے سے انسان سارے دنیا کے سکھ بھول جائے گا. تو میرے بھائیو جنت میں ہم نے جانا کیسے ہے اور جہنم میں بچنا کیسے ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کے تابع کر لو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. صرف 3 یا 4 طریقے بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، پہلی بات آپ نے ذہن نشین کر لی ہے کہ دنیا میں ہر مذہب کا کوئی امام اور پیشوا ہے. ہمارے مذہب کے امام اور پیشوا کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بندہ اپنے نبی کے تابع ہو گیا، جس نے زندگی رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزار لی، وہ اللہ کے ہاں معزز ہو گیا اور جنتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں. پہلا طریقہ جس سے ہم اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 40 دن، کتنے؟ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے بچا لیں گے اور اس کے دل سے نفاق کو نکال دیں گے. 2 انعام، ایک جنت الاٹ، دوسرا اللہ دل سے نفاق کو نکال دیں گے. اور جس کے دل میں نفاق نہ ہوا، یقین کیجئے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے جس میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. تو پہلا عمل جو ہمیں جنت میں لے جائے گا وہ کیا ہے؟ نماز. میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، محافظت پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ حفاظت سے اگلا جملہ ہے. محافظت سے مراد جو بندہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا. میں یہاں پر تقریر کرنے آؤں، گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی، 20 منٹ کی تقریر کروں اور ماشاءاللہ نماز او یار بس ٹائم ہی نہیں لگا. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے پوچھیں گے نماز پڑھی تھی؟ جب ہاں کے طرف سے ساری لے گا نا پھر اگلی بات ہوگی. نہیں تو اللہ کہیں گے فرشتوں کو اس کو اوندا جہنم میں پھینک دو. بس اس کا اخلاق اچھا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، بڑا نیک تھا، بے نماز سب پھنس گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنی نمازوں کی محافظت نہیں کرتا اس کا کل انجام، محافظت پتہ کس کو کہتے ہیں بابا جی؟ پتہ تھا؟ انہیں یاد رکھنے گے میری گل. محافظت کہتے ہیں جو بندہ 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا. وہ بندہ جو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھتا، کبھی دل کی یا فجر پہ ٹھیک ہے جی فجر پڑھ لیجیے قاری صاحب، باقی بس ٹائم نہیں لگا. آپ ذمہ دار بیٹھے ہیں، ذمہ دارہ کرنے والے کسان بیٹھے ہیں، اکثر بھائی کاروباری ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیں فجر کی نماز کتنے دن آپ کی رہتی ہے مجھ سمیت؟ اور کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہو کہ آپ کے پانی کی باری 3 بجے تھی تو آپ سوئے رہ گئے ہوں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا قاری ڈاکٹر صاحب میں کئی بار اتنا ہے کہ میری پانی دی باری میں ستا ہی رہ جانا. کبھی ایسا نہیں ہوا. پانی کے باری کی اتنی فکر ہے کہ میرا 15 منٹ 5 منٹ ضائع نہ ہو جائیں اس دنیا کی خاطر. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایک بیکار فائدے کے سوا کچھ نہیں. کاروباری بندے کو اٹھا کر دیکھ لیں بھائی سویرے 5 بجے بس کا ٹائم ہے، چکڑا لیں ننگنی. کبھی ایسا ہوا ہو کہ تم نے ٹکٹ کروائی ہوئی ہو اور صبح 5 بجے بس ننگی ہوتی ستا رہ گیا ہو؟ سونا کب ہے؟ نماز. اللہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں لیکن تمہیں نیند ستائے رکھی. تم نے بنوں پر پانی تو لگا دیا، تہجد کے وقت اٹھے تم، لیکن اس دنیا کی خاطر جس کی اوقات ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ کا قاری صاحب یزدانی کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟
متاع اتنے کے ٹیشو کو کہتے ہیں جس کی ایک پرت ہو، کاغذ کا ٹیشو دیکھا ہے جس سے ہاتھ بھی نہیں صاف ہوتا، یہ متاع کا ترجمہ ہے۔ کیا ٹیشو کی اوقات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک بکری کا بچہ ہلکی نسل کا کوڑے کے ڈھیر پر مرا پڑا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی بندہ اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو زندہ ہوتا جس کو کوئی نہ لیتا، اینا ہلکی نسل دا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ دنیا کا مقام ہے، دنیا کا مقام یہ ہے کہ ایک مردہ بچہ ہلکی نسل کا بکری کا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہو، اتنی بھی دنیا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی اہمیت میرے آگے ایک پر کے مچھر کے برابر، مچھر دیکھا ہے ہم نے کبھی؟ آج کل سیزن ہے، کتنا حقیر جانتے ہیں ہم، جلیبیاں لگاتے ہیں، کوئی سپرے کرتے ہیں کہ بچے کو نہ لڑ جائے، مار دیتے ہیں اس کو، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اتنی حقیر دنیا کی خاطر اتنا بھاگ رہے ہو کہ فجر کی نماز تمہاری رہ گئی، کاروبار میں ظہر تمہاری رہ گئی، عصر مصروفیت میں رہ گئی، مغرب تمہاری رہ گئی، عشاء تمہاری رہ گئی، مسلمان ہو؟ کون سا اسلام ہے؟ تم نے کیا کیا؟ اس نے کافر ہو کے شیطان کی پوجا کرتا رہا اور تم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ان کی نہیں مانتے۔ یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نمازوں کی محافظت نہیں کرتا کل قیامت کا دن ہوگا اس کو جہاں پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن قارون، حامان، ابی بن خلف، ابو جہل کو اٹھایا جائے گا، وہاں اس کا انجام ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہاں کھڑا ہو جہاں پر ابو جہل ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ابی بن خلف واحد لعین ایسا ظالم تھا جو نبی رحمت کے ہاتھوں قتل ہوا، اتنا بدبخت تھا؟ آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو جہاں پر فرعون کھڑا ہو وہاں پر آپ کے بچے اور آپ کھڑے ہوں؟ اللہ کے لیے بدل آؤ، لوٹ آؤ۔ جو بندہ نمازوں کی محافظت نہیں کرتا آپ نے فرمایا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اتنا ظلم، اتنی نماز سے ڈھٹائی۔ میرے بھائیوں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کی توفیق ہے، جس کا باپ بیٹھا ہے اپنے بیٹوں کی فکر کرے، قیامت کے دن یاد رکھیں جس نے اپنی اولاد کو نماز پر نہیں لگایا خود پڑھتا رہا، قیامت کے دن اللہ اس کی اولاد اس کا گریبان کھینچ لے گی جب اللہ اس کو جنت میں بھیج رہا ہوگا، خود بھی جنت میں جائے گا ان کے ساتھ۔ ہر بندہ جس کی دسترس میں جو ہے اس کے لیے اس کا سوال کیا جائے گا۔ حامان، قارون، آج تک دنیا کی خاطر جو بندے نمازیں چھوڑتے ہیں نا، علماء نے لکھا اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ بس ظہر بڑی سی قاری صاحب آجا سر والے راشی بڑا سی پتہ نہیں لگا۔ ویسے ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے دکان نہیں چھوڑتے، دکان بڑی ہے رب چھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، موت کسی وقت بھی تمہیں آ لے گی۔ کرونا کا عذاب دوبارہ شروع ہے، صبح سے آپ دیکھیں نا جس بندے نے ایمانداری سے بتانا دکانداری کی خاطر نماز چھوڑی ہے، صبح گورنمنٹ کا اعلان ہونے والا ہے کہ دکانیں بند کر دو، پھر دیکھنا تمہاری کیا اوقات ہے۔ جب ان کا دل کرے دکانیں بند کرا دیں گے، اللہ اکبر کی صدا اکبر، تیرا شٹر بند ہوتا آج کرونا یہاں پر آتا ہی نہ۔ یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر تری پر، سب تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بچنا ہے کرونا سے تو آؤ اس رسول کے پیچھے لگ جاؤ جس کی بتائی ہوئی زندگی گزارنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تماشا نہیں ہے یہ دین، مذاق نہیں ہے، مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے۔ پہلا میرے بھائیو نسخہ کیمیا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تمہارا انتظار کرے نمازوں کی حفاظت کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا محافظت نہیں کرتا یعنی کہ 5 کی 5 نمازیں نہیں پڑھتا، اپنی مرضی کا نمازی ہے، کبھی فجر پر اتفاق، کبھی ظہر پر اتفاق، او باجی کاری صاحب کی کریے 2 تے اپنا لازمی پڑھی دی ہیں، باقی یہ مسلمان ہے۔ او باجی ایک نماز فجر دی نہیں ابا کدی کاری صاحب چھڑی، بس باقی دی بس ٹائم ہی نہیں لگتا۔ قبر میں جب فرشتے آئیں گے نا تمہیں بتائیں گے ٹائم لگتا ہے کہ نہیں۔ کرونا آیا تھا نا 15 دن دکانیں بند تھیں، اس وقت گزارا ہوا بھوکے مر گئے۔ وہ اللہ کے لیے دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے نہیں جاتے، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ پھر کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا جی، گھر پریشانی نہیں مکتی جی، کی کریے کاری صاحب بیماری دے گھروں جاندی نہیں، مر گیا، قرضے چڑھ گئے۔ اس سے رابطہ کر، اس سے رابطہ کر جو مالک و خالق ہے،
دیکھنا سارے قرضے بھی اترا دے گا، پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، پہلا کام، اگر آپ رب کی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری حدیث سناؤں، میرا وقت بھی پورا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کی 3 باتیں۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہو، کس پر؟ حق پر ہو، اور اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں محل لے کر دوں گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اب آپ سمجھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی جو گارنٹی ہے وہ کس کی گارنٹی ہے؟ وہ رب کی گارنٹی ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے محمد کے مقدس ہونٹ اس وقت حرکت کرتے ہیں رب جب آسمان سے وحی کر دیتا ہے، اور رسول اللہ کا کہنا رب کا کہنا ہے۔ ذات الگ الگ ہے، ذات الگ الگ ہے، لیکن دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ کچھ ایسے باطل مذاہب کے لوگ بھی ہیں، یہ رجب گزر کے گیا، رجب ہی ہے نا، آج 28 ہوگی، کل وہ آپ کو پتا ہو کئیوں نے ماشاءاللہ روزہ بھی رکھا ہوا تھا، رات کی عبادت بھی، شب معراج ہے جی، خود سے نکالی شب معراج۔ جھوٹ ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، ایک عربی کا لفظ ایک فارسی کا لفظ، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ مکسچر، اور دین تو عربی میں آیا ہے، یہ تم نے کہاں سے رات نکال لی شب معراج؟ ایک فارسی ایک عربی، قاری صاحب کچھ سمجھ آئی تھا اس کا؟ ایک کڑا دین ہے بھائی، اللہ نے آسمان سے دین عربی میں نازل کیا ہے، جس کا نام ہی بوگس ہے، باقی کدھر جانا ہے؟ معراج ہوئی ہے، یہ تو رب کے قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا۔ اللہ نے کائنات ساری کو بتایا کہ ساری کائنات سے اعلیٰ افضل، اپنی تخلیق میں افضل الخلائق میں نے محمد رسول اللہ کو بنایا، لیکن ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا جی اللہ اور اللہ کے رسول اتنا قریب ہوئے معراج کی رات، اللہ انہیں کہا رسول ایک ہے جڑا انہوں نے 2 کر جانے اور کافر تے مشرک ہے۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ چا چڑوانگ مدینہ جس سے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن وچ اللہ۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ الگ ذات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور دونوں دی گل ایک ہی ہے پر ذات وکھری وکھری ہے۔ اللہ خالق ہے، رسول اللہ افضل الخلائق ہے، کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ساری دنیا کو سمجھایا۔ جبرائیل لینے آئے، ایک مقام ہے، جبرائیل دی بات سننے کا، بھائی جی بس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک میری پہنچ ہے، میری ادھر تک، اس سے آگے میری پہنچ نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو بتا دیا کہ جبرائیل کا مقام اپنی جگہ ہے، پر مصطفیٰ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس مصطفیٰ نے کہا، اس رسول نے کہا، جس کی بات اور اللہ کی بات ایک ہے، ذات الگ الگ ہے۔ اللہ نے سارے بیت المقدس میں فرشتے جمع کر کے کیا کیا؟ انبیاء جمع کر کے کیا کیا؟ امامت کس سے کروائی؟ محمد الرسول اللہ۔ بتا دیا کائنات کو سارے میرے نبی بڑے سونے ہیں، رسول بڑے پیارے ہیں، پر سارے نبی مل بھی جائیں میرے محمد کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عقیدہ، یہ منہج ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھابی ہیں جدہ نبی پاک نہ بڑا پرا ہوں، ہم کہتے ہیں جس نے یہ کہا، جس کا یہ عقیدہ، وہ کافر ہے۔ ساری کائنات مل جائے، سارے رسول مل جائیں، سارے انبیاء جمع ہو جائیں، محمد الرسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، افضل الخلائق، اللہ کی تخلیق میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی بات بھی سب سے افضل ہے، اس کی بات بھی سب سے افضل ہے۔ ہم کہو نہیں جی قاری صاحب آپ اگڑا ختم پر ہونا، آپ درس قرآن رکھ لینے ہیں، یار تینوں پتا دے گا لوکی کی کہن گے ہیں، یہ دین کا مذاق ہے۔ یہ وہ بدعت ہے جو اہل حدیثوں میں ایجاد ہو رہی ہے۔ اے جی اپا دعا رکھا لینے جی قاری صاحب، وہ فلانے مولوی نے صدر درس قرآن رکھا لینے، وہ بیچارے سنی کی گانے گاؤندے نے، وہ بھی یہی کام کر دے جو تسی درس قرآن دے کر دے۔ یہ بدعت ہے، بدعت ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول سے دشمنیاں نہ کرو، ان کی بات چھوڑ کر رشتہ داریوں کو نہ اپناؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں نظر آئے گا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑے ہیں گزارا نہیں ہونا۔ وہ کوئی پیر ادھر کام نہیں آنا، نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ تائے، نہ پھپھا، نہ چاچی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک ذات اللہ کے حکم سے شفاعت کرے گی، وہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کو مت چھوڑو۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اپنی آخری باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نبی نے جو اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بولتا ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جو بندہ
حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل لے گا۔ اس پر بڑی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اس حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے درمیان میں اس بندے کو محل لے کر دوں گا۔ جنت کے درمیان میں اللہ جنت کا محل پتہ سب سے چھوٹا جو ہونا نا، سب سے چھوٹا محل اس دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی دنیا ہے، ایک حدیث میں 10 گنا اس دنیا سے بڑا ہوگا وہ جنت کا محل جو آخری جنتی کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محل لے کر دوں گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ پتہ عمل کون سا ہے؟ یقین کیجئے میں بھی پھنستا ہوں اس میں۔ بڑے بڑے عالم فاضل دنیا دار ہر بندہ اس بیماری کا شکار ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، میں رسول اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ ایک موبائل ہے آپ کے پاس ہے، تقریباً صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے سچ بولتے ہیں۔ ہاں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کہتے ہو، میں نہیں ذرا برے آیا بیٹھا کار، مرنا نہیں ہے یار، رب نہیں سن رہا، اس کو تو تمہیں چکر دے دیا ہے، نبی کو رسول اللہ کو چکر دے دیا، اللہ کو بھی چکر دے دو گے۔ ایک ایک بات سنتا ہے، کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر رینگنے والی چیونٹی کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس سے چھپ جاؤ گے؟ جھوٹ اتنی نفرت ہے اللہ کے نبی کو، آپ نے فرمایا ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے، جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا مومن سے زنا جیسا گندا گناہ ہو سکتا ہے، قتل جیسا دردناک جرم کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں یا میں جھوٹ بولتا ہوں تو اپنی خیر بنائیے، عام مسلمان مومنوں کی لسٹ سے فارغ ہے۔ جھوٹ سب سے قابل نفرت جرم ہے اللہ کے ہاں۔ نماز نہیں پڑھنا کبیرہ گناہ، جھوٹ نہیں بولنا ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یار نماز نہیں چھڑتا بڑا کافر ہے یار، سارا دن جھوٹ بولتا اپنا یار، تانوں نہیں پتا ہمیں صفائی نہ جھوٹ بولتا، پتہ ہی نہیں بادشاہ لگن دن، یہ ماہر ہے جھوٹ بولنے کا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے بھائیوں مذاق میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولے، جنت کا محل میں اس کو لے کر دوں۔ تیسرا وہ بندہ آپ نے فرمایا جس کو سب سے اعلیٰ درجے کا جنت میں گھر ملے گا، وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب اخلاق ہمارے ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ جب بات کرتے ہیں تو ماتھے پر بل، او یار اتنا گل کی کریے، جدوں گل کردا پٹھی کردا۔ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں جہنمی بندے کا تعارف نہ کرواؤں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا ہر تند خو اکھڑ مزاج جہنمی۔ ہم ماں باپ سے اکھڑ کر بات کرتے ہیں، دوستوں یاروں سے، بھائی کئی بندے تو ویسے مشہور ہیں، ان کو یار فلانے نے کہا بھائی میں نہیں کرا، پٹھی گل کردا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرے بھائی اپنے مزاج بدلیے، اپنی گفتگو بدلیے، اپنا میتھڈ چینج کریں۔ آپ کے علماء ہیں، طلباء ہیں، دکاندار ہیں، جب بھی بولو میٹھا بولو۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بعض اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک بول اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ جہنم کے 70 سال نیچے گہرائی میں گر جاتا ہے ایک بول سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک سوکن کو، نبی پاک کی دوسری بیوی ہماری ماں کو اتنا کہہ دیا، وہ افسا چھوٹے قد والی، کیا کہہ دیا؟ چھوٹے قد والی۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تیرے لفظ اتنے کڑوے ہیں، اگر سمندر کے پانی میں ڈالیں وہ کوڑا ہو جائے۔ اسی اوے فلانا اچھا لنگڑا میں ویکھو کانا اور میں جانتا ہوں میں چنگی طرح، یہ دین ہے؟ یہ تماشا ہے؟ یہ کلمہ پڑھتے ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نبی پاک کو لوگ گالی دیتے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، نبی پاک گالیاں سنتے ہیں مسکرا رہے ہیں، اور تم کیسے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا حق پر ہو جھگڑا چھوڑ دو، یہ نہ حق کا جھگڑا نہیں چھوڑتے۔ کئی لڑائیاں ایسی ہیں کوئی سر پیر نہیں، لڑی جا رہے، لکھاں روپے حرام کر دیتا، لڑائی نہیں چھڑنی، میری انا دا مسئلہ۔ جھوٹ عدالتاں چلے جو جھوٹے گواہ 500 تو لب جاندے۔ اخلاق اتنا گندا، لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، میں جی اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں؟
امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے نبی کے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ وہ صحابہ کا عمل تو یہ ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو صحابہ نے غلط فہمی سے قتل کر دیا، وہ دور سے بھاگتا ہے، اور ٹھہر جو میرا ابا ہو، میرا ٹھہر جو ابا اسلام قبول کیتا ہے۔ جب پہنچے ہاتھ میں تلوار موجود ہے، تلوار موجود ہے ہاتھ میں، قاتل والد سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا گیا تلوار چلا دی؟ نہیں، باپ کا لاشا سامنے پڑا ہے، صحابہ کھڑے ہیں، غلط فہمی سے مار دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ان کا رد عمل دیکھیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی ایسے گزاریں جیسے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا۔ جب دیکھا کہ باپ کا لاشا سامنے پڑا ہے، تلوار ہاتھ سے نیچے گرائی اور ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میرے بھائی جانتے نہیں تھے، انہوں نے غلط فہمی سے میرے باپ کو قتل کر دیا، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تم کہاں پر کھڑے ہو؟ کون سا دین پڑھتے ہو؟ کون سا تم نے اسلام پڑھا ہے؟ میرے بھائیو، اگر اللہ کی جہنم سے بچنا ہے، اتنی دردناک ہے نا وہ جہنم، اتنی دردناک، نبی پاک نے فرمایا اگر انسان کو اللہ اس جہنم سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں پھینک دے، اس کو راحت کی نیند آ جائے گی۔ کبھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کے دیکھا ہے چولہے پر ہاتھ رکھا؟ مر جائے انسان، چاہے برن یونٹ میں، قاری صاحب کبھی چکر لگے نا ملتان، آپ تو جمعہ ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں نا، کبھی برن یونٹ میں جانا، لوگ آپ کو ملیں گے یہ دعائیں کرتے، یا اللہ موت دے دے، اس زندگی سے بہتر ہے، اتنی اذیت ہے، اس دنیا کی آگ سے جھلسے ہوئے لوگ یہ کہتے ملیں گے آپ کو، بدبو آتی ہے، مائیں اور باپ بیٹھے ہیں مجبور، اولاد کے ہاتھوں مجبور، پتہ نہیں کیسے وہاں پر وقت گزارتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا گرم ہے، اور یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کرتے۔ کر لو گے وہ آگ برداشت؟ نہیں تو آؤ اس دین کی طرف جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ میرے بھائیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی نماز اللہ کے نبی کے طریقے کی، اور زندگی بھی یہ نہیں نماز رفع دین سورت فاتحہ آمین تے بیسا تے اخلاق ہٹلا رہا، اللہ کو نہیں پسند آدھا تیتر آدھا بٹیر، پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ انتظار میں ہوں گے کہ میرے امتی آئیں اور میرے ہاتھوں جام کوثر پی لیں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ قیامت کے دن نبی رحمت کی شفاعت سے ہمیں ہمکنار فرمانا، اللہ ان کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا فرمانا، اللہ جن بھائیوں نے جنہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، دن رات تیرے دین کے لیے بھاگتے دوڑتے ہیں، ہم تو بیکار نکمے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ ان نوجوانوں کی عبداللہ اسلم، سعید محمدی، تنویر شاکر صاحب، یزدانی صاحب، مدنی صاحب، اصل خطاب جن کا شروع ہونے والا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، طالب علم تھا، کچھ باتیں بتائی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا۔